ہم اسمارٹ سٹی لاہور میں انٹر ہو رہے ہیں. ابھی اس کی مین جو روڈ ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونا باقی ہے، لیکن اندر سے کافی ڈیولپ ہو چکی ہے. یہ ہم اس کے پیچھے والے راستے سے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کو لنک روڈ سے جو ہے نا رنگ روڈ سے ان کو راستہ مل گیا ہے. NH نے ان کو اپروول دے دی ہے، تو بہت جلد اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. پھر آپ آسانی سے اسمارٹ سٹی میں انٹر ہو سکیں گے. اسمارٹ سٹی جو ہے یہ حبیب رفیق جو گروپ ہے، انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ کی ہے اور یہی ان کے آنر ہیں اور ان کا اچھا خاصا نیٹ ورک ہے. ابھی دکھائی دے رہا ہوگا، ابھی ہم اس کی مل کے طرف جا رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو اس کا مل کے واٹر ٹینک نظر آ رہا ہوگا. وہ بہت بڑی سوسائٹی ہے. یہ رنگ روڈ سے بھی آئے گی اور GT روڈ سے بھی آئے گی اور موٹر وے سے بھی آئے گی. ٹھوکر سے آپ آنورڈ سے آرکوٹ روڈ پہ چڑھیں گے تو یہ ادھر سے بھی آ جائے گی. اس کی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھی سوسائٹی سے کم نہیں ہے. آج کا جو ہمارے لاہور میں جو سوسائٹیز بنی ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے پہلے نمبر تو بیریا ٹاؤن آتا ہے ہر لحاظ سے، اور دوسرے نمبر پر DH آئے گا. شاید لوگوں کو یہ بات میری گوارا نہ ہو، پسند نہ آئے، لیکن دوسرے نمبر پر DH آئے گا. اور یہ سوسائٹی جو ابھی نئی شروع ہوئی ہے، اور یہ ابھی میں اس کو کسی سے کمپیئر نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان دونوں میں سے کم نہیں ہوگی. یہ ان دونوں سے کم نہیں ہوگی، ان سے بہتر ہی تو میں نے ابھی کہہ سکتا ابھی، کیونکہ ابھی اس میں یہ دیکھیں اس کی مین انٹرنس شروع ہوئی ہے. ادھر جو ہم ابھی تھوڑا سا راستہ نہ ہموار تھا اور کچھ اس کا صحیح بھی نہیں تھا، تو نیٹنس بھی نہیں تھی. لیکن یہ اب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا رائٹ لیفٹ آپ کو پودے لگے ہوئے ہیں، اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے. تو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کو، یہ ایک بہت مطلب کہ ریزنیبل پرائس میں یہ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے اور ایک اسٹینڈرڈ والی سوسائٹی ہے، عام سوسائٹی نہیں ہے یہ. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جینٹری اور ایک بیسٹ لیونگ اور بیسٹ کوالٹی اور بیسٹ ریزیڈنس اور کمرشل ہر لحاظ سے یہ منفرد ہے. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی یا یہ کہ میرے ان سے کوئی تعلقات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ کہ جو انسان دیکھے اس کے اوپر بات کرے. ابھی یہ انہوں نے کنٹینر لگا دیے ہیں ڈیلر حضرات کے، جو کہ اس میں عنقریب ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. ابھی کچھ ملکی حالات کی وجہ سے بریک آیا ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ انویسٹر یا جینرل بائر حالات کو دیکھتے ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پیسہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے موجودہ دور میں، جبکہ پاکستان کا دور ہے، سوچ سمجھ کے لگانا پڑتا ہے. اور ویسے بھی ہماری حکومتیں ڈسکریج ہی کرتی چلی آ رہی ہیں پراپرٹیز کو، حالانکہ ان کے پاس نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. یہ انڈسٹری کا زور لگاتے ہیں، کون سی انڈسٹری لگائیں؟ یہ بھی ان کے پاس پروگرام بھی کوئی نہیں ہے. تو جو یہ پراپرٹی کی انڈسٹری ہے جس کے آلریڈی 40-50 انڈسٹری منسلک ہیں، یہ ان کو ڈسکریج کرنے پر چل پڑے ہیں. یہ کس کی پالیسی پہ چلے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ ملک کے لیے، ملک کی انڈسٹری کے لیے یہ خطرناک چیزیں ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہم سوسائٹی کے اندر انٹر ہو گئے ہیں. یہ سامنے وہ آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے، وہ کمرشل بلڈنگ نظر آ رہی ہے. تو یہ اس کا کمرشل سینٹر بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے.
اور میں ابھی تھوڑا سا آپ کو گھما کے لے کے جاؤں گا. یہ اس کی مین روڈ ہے جو اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کو چاہیے کہ ارننگ جہاں سے بھی ملے لینی چاہیے. ہاں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ اس میں 2 نمبری نہ ہو, ملک کے لیے نقصان دہ نہ ہو, انویسٹر کے لیے نقصان دہ نہ ہو, کوئی سٹا کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جس سے لوگوں کو اعتماد جاتا رہے, لوگوں کو روزگار ملے, انڈسٹری چلتی رہے, گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا رہے. ملک تو اسی طرح چلتے ہیں. اس طرح نہیں چلتے کہ آپ کے پاس پروگرام کوئی نہیں ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ کہاں کی جائے, لوگ بزنس کیا کریں, اور آپ جو ہیں آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائے جائے. تو یہ تو پھر آپ اس کا مطلب کہ آپ ملک نہیں چلانا چاہتے, آپ ہلاکو خواہ کی حکومت چلا رہے ہیں. وہ امیروں سے چھینا غریبوں میں بانٹ رہی ہیں. تو جب امیروں پہ ختم ہو جائے گا تو پھر غریبوں کو کہاں سے بانٹو گے؟ ٹھیک ہے نا. پھر آپ غریبوں سے کہاں سے بانٹو گے؟ اب امیروں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا, امیروں نے پاکستان سے ٹرانسفر کر دیا, تو پیسہ نہیں ہے تو لوٹو گے کہاں سے, پھوٹو گے کہاں سے, بانٹو گے کہاں سے؟ یا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت سارا جو سوسائٹیز ڈیولپمنٹ کر کے دے رہی ہیں, جو اچھی چیز بنا رہی ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کرے. یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ولاس بنائے ہیں یہاں پہ, اور اتنا ولاس بنانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جلدی لوگ وہاں پہ رہائش کریں, آ کے رہیں, آباد کریں. اور یہی سوسائٹی کی خوبصورتی ہے, یہی سوسائٹی کی مطلب کہ جو ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کو جلد ڈیولپمنٹ کرنے کا اور آباد کرنے کا پروگرام ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ دیکھیے ولاس بنائے گئے ہیں, بہت اچھے, بڑے مضبوط ہیں. یہ کیونکہ ان کو میں نے اس وقت بھی دیکھا جب اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی. اس کی بہت اچھی کوالٹی کی انہوں نے اینٹ بھی لگائی ہے, اور پلر بیمز ہر لحاظ سے. میں نے باقی سوسائٹیوں کو بھی دیکھا ہے, ان کے بلڈنگیں دیکھی ہیں, لیکن ان سے بہت اعلیٰ کوالٹی ہے. یہ ان لوگوں نے تو ظلم کی ہے, نام نہیں میں لینا چاہتا تو, لیکن میں یہ کہوں گا کہ باقی کوئی ایسی سوسائٹی جنہوں نے کوئی بلڈنگ اتنی اچھی بنائی ہو, انہوں نے اس لحاظ سے بہت اچھی بلڈنگ بنائی ہے. جو تعریف کرنے والی بات ہے وہ اس کو کرنا چاہیے, کسی کی اچھی بات کو اچھا کہنا چاہیے. تو یہ مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہوئی ہے, اور اس کی بکنگ بھی اوپن ہو گئی ہے. آپ لوگ پرچیز کرنا چاہیں تو اس کو پرچیز کر سکتے ہیں, اور یہ 6 مہینوں تک وہ آپ کو پوزیشن بھی اس کا دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو میں اس کو وزٹ کرنے آیا ہوں. ظاہر بات ہے کہ میں نے بھی انویسٹمنٹ کی نا, میں نے بلکہ پلاٹس میں کی ہے, کمرشل میں کی ہے, ولاز میں نہیں کی. یہ دیکھیں, یہ آپ کو میرا دکھانے کا مقصد ہے کہ میرا وزٹ تھا, تو چلو میرے اس وزٹ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ضرور پہنچنا چاہیے. اور یہ کہ میرے ایک وزٹ سے اگر کسی کا فائدہ ہو تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا, کیونکہ مجھے سچی بات ہے کہ بہت سارا سوسائٹیوں سے شکایت ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ یہ لوگ کھا جاتے ہیں, ان کے پلے کچھ نہیں ڈالتے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. لوگ آپ کو اعتماد کرتے ہیں, آپ کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں, آپ کو پیسہ دیتے ہیں, لیکن آپ لوگ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, اور کئی سالوں تک لوگوں کو رولتے ہیں, ان کے پیسے کھا جاتے ہیں. اور جو جگہ آپ اناؤنس کرتے ہیں, جن کی بکنگ کرتے ہیں, جب ان کی پرائز بڑھ گئی ہوتی ہے اس جگہ کو کینسل کر کے پلاٹ اور مہنگے داموں اور نئی اس کی اسکیم لے آتے ہیں اور لوگوں کو آگے شفٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور اس کا مطلب کہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بھی اس کو چیک اینڈ بیلنس والا کوئی ادارہ نہیں ہے, اور یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے پبلک کے ساتھ. اور یہ لوگ راتوں رات امیر و کبیر بنتے جا رہے ہیں, ان کے ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں, ان کے پاس جہاز آ گئے ہیں, ان کے پاس سونے کی گاڑیاں آ گئی ہیں. یہ بہت بڑا اسلام آباد میں سوسائٹیز ہیں, لاہور میں سوسائٹیز ہیں,
تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اتنا پیسہ راتوں رات یہ پروٹوکول کالے ڈالے، ہاں جی گارڈز اور یہ وہ، کل 4-5 سال پہلے وہ بھوکا آدمی تھا، 4-5 سال بعد وہ اس طرح کا ڈان بن گیا. کس نے بنایا یہ ہماری گورنمنٹ کا ہاتھ شامل ہے اس میں، جو کہتی ہے جی کہ ٹیکس لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. پہلے تو یہ راستے نکال کے دیتی ہے کہ یہ تم کرو، کرپشن کرو، پھر بعد میں راستے بند کر کے تم نے فراڈ کیا، بھائی ماننے کی، پکڑ لو اس کو، پکڑ لو. یہ اس کی مسجد ہے جی، یہ میرے لیفٹ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اس کی ماسک بن رہی ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور میں پھر تک کہوں گا کہ انہوں نے یہ ولاز جو ہیں اس کی کنسٹرکشن بہت اچھی کی ہے، بہت اچھی کی ہے. یہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ انہوں نے پیسے لیے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کے پیسوں کو حرام للہ کر دیا ہو. یہ قطعاً نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی انہوں نے پلسٹر کر دیا، اس کو بلڈنگ کو کپڑے پہنا دیے. اس سے پہلے میں نے اس کو دیکھا جب اس کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، اس کے پلرز لگے ہوئے تھے، ان کے جو بیم ڈلے ہوئے تھے، جہاں پہ بیم عام لوگ نہیں ڈالتے انہوں نے وہاں بھی ایک اچھا خاصا سالڈ بیم ڈالا ہوا ہے. تو کوالٹی آف کنسٹرکشن بہترین ہے اس کی، روڈز بھی بہترین دکھائی دے رہی ہیں. یہ سامنے ان کے کمرشل ہے 5 مرلے کا، 4 مرلے کا، ٹھیک ہے جی. اور باقی پرائز تو آپ مارکیٹ سے پتہ کر سکتے ہیں، میں یہاں مارکیٹنگ تو نہیں کر رہا اس کی، میں تو صرف آپ کو جسٹ اس کا سروے کروا رہا ہوں، کیونکہ میں خود کافی عرصے بعد آیا ہوں، میری انویسٹمنٹ ہے اس میں، تو میں بھی اس میں سروے کر کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک ڈیولپمنٹ پہنچی ہے. کیونکہ فردر ان کی انسٹالمنٹ بھی پے کرنی ہے ہم لوگوں نے. تو اب انہوں نے اگر ڈیولپمنٹ کر دی ہے تو ان کو پیمنٹ کرنی چاہیے، سب لوگوں کو کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، تاکہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. تو پبلک کو بھی چاہیے، انویسٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں. اور بس یہ کوشش کیا کریں. میں ریکویسٹ کروں گا ڈیلر حضرات سے کہ مارکیٹ کو ان آفیشلی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ پینک کرنا یا اس کا سٹا کرنا یا اس میں مطلب کہ بار بار پرائز کو اوپر نیچے کر کے لوگوں سے پیسہ چھیننا، پلیز یہ نہ کریں. آپ مارکیٹ کو جینوئن طریقے سے اوپر لے کے جائیں، بلکہ ان سے پیسے چھینے نہ. مارکیٹ ایک حالات کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وہ مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نصیب کی بات ہے. ملکی علاج جیسے ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں، تو اس سے نیچے آ جاتی ہے، ہماری مجبوری ہے. لیکن آپ لوگ اس کو میں کہ ابھی یہ چیز آنے والی اس کو بڑھا دیا، ساتھ ہی ایک ہی دن میں قیمتیں لاکھ روپے اوپر چلی گئی، اگلے روز وہ 50-60 ہزار روپے نیچے پھینک دیا. تو یہ جو کمزور انویسٹر ہوتا ہے نا وہ مارا جاتا ہے. اور یہ میں ریکویسٹ کروں گا ڈیلر حضرات سے کہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کمیشن پہ گزارا کیا کریں. اب پرائس بہت بڑھ چکی ہیں کہ پلاٹوں کی، اور ان پلاٹوں کی پرائس میں آپ کوشش کریں کہ انویسٹر کو سپورٹ کریں، انویسٹر کو سپورٹ کریں تاکہ ان کا جو ہے نا روزگار ان کا بھی چلتا رہے، آپ کا بھی چلتا رہے. اب آپ لوگوں نے شروع کر دیا کہ وہ جی کمیشن تو ختم ہو گیا، اب مارجن چلنا شروع ہو گیا. 5 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، مارجن کے بغیر بات ہی نہیں ہو رہی. تو یہ جو مارجن سسٹم ہے اس کو آپ اپنے خود چاہیے ڈیلر بھائیوں کو کہ ان کو روکیں، اس کو روکیں، اتنا ظلم نہ کریں. ایک تو ٹرانسفر کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں، ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں خریدار کے لیے، وہ بوجھ ہے. پھر اس کے اوپر جب اس کو کمیشن دینا ہوتا ہے وہ بھی اسے بوجھ لینے لگ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جب اس کا مارجن ڈالا جاتا ہے وہ بھی اس کے اوپر اور ظلم کیا جاتا ہے. تو ایک آدمی سے آپ کتنا نکالیں گے؟ جب ایک پلاٹ آپ نے بیچا 1 کروڑ روپے کا، اب آپ نے اس کے اوپر ٹرانسفر کا خرچہ پڑا، اب آپ نے اس کا اوپر مارجن کا خرچہ پڑا، پھر آپ نے اس کے اوپر کمیشن بھی لیا، تو وہ تو چلا گیا نا 1 کروڑ 15 لاکھ روپے میں. اور اس کے بعد پھر اس آدمی نے خود مارجن بھی لینا ہے، کروڑ روپیہ لگایا، 1 کروڑ 15 لاکھ لگا، وہ اس کا بھی حق بنتا ہے کوئی 10 لاکھ روپیہ وہ کما لے. تو 1.25 کا وہ ہو جائے گا. اب 1.25 کا جو پلاٹ مارکیٹ میں جائے گا تو جو 25 کا پرچیز کرے گا اس کو تو 50 میں چلا گیا. تو پیچھے والے جو مارکیٹ اگر سلو ہے تو پیچھے والا جو کروڑ روپے میں لے کے بیٹھا ہے وہ کہے گا میں کروڑ کا بیچا ہوں، تو اس کا تو 25 لاکھ روپے کا نقصان میں چلا گیا. تو اس طرح نہ کریں، آپ ٹریڈنگ کریں، کپڑے نہ اتاریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آپ لوگوں کو میری بات بری لگے گی لیکن بات یہ کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں ہم سب لوگ، تاکہ پتہ نہیں کس کی رات کو آنکھ بند ہو جائے، صبح اٹھے ہی نا تو کیا لے کے جائے گا، کیا چھوڑ کے جائے گا، تو کیا لے کے جائے گا. تو میری التجا ہے کہ آپ لوگوں سے کہ اس کو آپ غور کریں اور اس کے اوپر آپ
خیال رکھیں کہ آپ انویسٹر کے لیے بھی اور چینل کے لیے. میں نے بہت ساری سوسائٹیوں میں دیکھا اتنا ظلم کیا جاتا ہے, میں حیران ہوتا ہوں, خوف آتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ایک آدمی ہے 5 مرلے کا پلاٹ لینے آیا ہے, آج اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسے جوڑے ہیں, بیوی کا زیور بیچا ہے, اب وہ بندہ پلاٹ خریدنے آیا ہے, اس کے اوپر بھی اس نے یا تو اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو غلط پلاٹ دے دیا گیا, یا اس کو اوپر اتنا مارجن ڈال دیا گیا ہے کہ کل وہ بیچنے جائے تو ویسے 10 لاکھ روپے کا پلاٹ کم بکے. تو یا یہ 5 مرلے والا, 3 مرلے والا, 10 مرلے والا کوئی راجہ اندر نہیں ہوتا, ماڑا آدمی ہوتا ہے, غریب آدمی ہوتا ہے. تو آپ ایسا نہ کریں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ غریبوں کا خیال کریں اور دینے والے بنیں, چھیننے والے نہ بنیں. تو یہ دیکھیں, یہ سوسائٹی میں مطلب کہ میرا جہاں تک ابھی تک میں نے دیکھا ہے اسمارٹ سٹی میں, کہ انہوں نے جو جگہ, پہلی بات ہے کہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے, جو جگہ کی ہے, وہ دکھائی نہیں انہوں نے کہ بھائی یہ جگہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پلاٹ دیں گے, یہ سوسائٹی کی لوکیشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم آپ کو پلاٹ دیں گے, اور وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو ڈیولپمنٹ کر کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کی مین بلے وارڈ ہے, یہاں پہ ان کے 8 مرلہ کا کمرشل آ جاتے ہیں, اس طرح یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی 8 مرلہ کمرشل آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا اپنا ایک وعدہ ہے, وہ اپنے وعدے کے قریب قریب جا رہے ہیں. ابھی مطلب کہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ٹائم تو تھوڑا سا لگے گا, لیکن یہ کہ وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے مجھے اس گروپ سے کہ یہ ڈیلیور کریں گے. تو یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں میں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں دل میں یہ بات ہے, میں حالانکہ ان کو اتنا زیادہ جانتا نہیں. یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا گروپ ہے, روڈز وغیرہ بناتی ہیں, یہ DHA کی یا کسی گورنمنٹ کی روڈز انہوں نے بنائی ہیں, کافی ہیں. ان کی اسمارٹ سٹی پنڈی میں بھی ہے, اسلام آباد میں, وہ بھی بہت اچھی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں. تو جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. یہ بھی ایک بلڈنگ بن رہی ہے, تو اب یہاں پہ انہوں نے پوزیشن دینے بھی شروع کر دیے کچھ لوگوں کو کہ ہائی رائز بلڈنگیں بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جلد از جلد ڈیولپمنٹ ہو. جیسے ان کا وہ راستہ کلیئر ہو جاتا ہے رنگ روڈ والا, سیاکوٹ رنگ روڈ سے, تو یہ اس کی ڈیولپمنٹ اور تیز ہو جائے گی. اور یہ ایک جن لوگوں نے جو جینوئن بائر ہیں ان کے لیے بھی, اور جو انویسٹر حضرات ہیں ان کے لیے بھی, دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ بہت اچھی ایک سوسائٹی ان کو ملے گی اور اچھی رسپیکٹیبل رہائش اس میں ہو سکے گی. اور یہ سامنے آپ کی گاڑیاں جاتی دکھائی دے رہی ہوں گی, وہ GT روڈ ہے گجران والا کا, اس کے سامنے ہی موٹر وے آ جاتی ہے لاہور کی. یہ کالج بنایا جا رہا ہے جی, وہ آگے ماسک بن رہی ہے اور یہ کالج بن رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ سوسائٹیز کو مطلب کہ کامیاب کرتی ہیں. کہ سب سے پہلے جب کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے اس کے اندر ایجوکیشن, میڈیکل اور گروسری اسٹور, بیسکس جو نیڈس ہیں وہ یہی ہوتی ہیں. وہ جب لوگوں کو ملے گی تو لوگ وہاں پہ رہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہی مجھے اچھی ایک بات ہے کہ یہاں پہ یہ انہوں نے شروع کر دی ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے کہ وہ چوروں والا کام ہے کہ جی بیچا, مال اکٹھا کیا اور 9-2-11 ہو گئے, یہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ مجھے نہیں نظر آیا. باقی کل کی اللہ بہتر جانتا ہے, میں اس کے لیے کوئی دعوے تو بہت بڑے بڑے نہیں کر سکتا, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میں اس کو دیکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اور کوئی زیادہ اس میں نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز میں کہہ دوں جی کہ جیسے یہ ریلوے ہے جی, یہاں سے بالکل سامنے GT روڈ کے ساتھ انہوں نے انڈر پاس بنانا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور انڈر پاس جیسے کہ یہ بنے گا تو آپ کو GT روڈ سے بھی ایگزٹ مل جائے گا. تو یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جو یہاں کرنی ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں گھر, ان کے لیے بہت اچھی اور صاف ستھری سوسائٹی ہے. تو آپ اس کو ضرور وزٹ کریں. شرط یہی کہ پہلے وزٹ کریں, پھر اس کو دیکھیں, غور کریں, تو آپ کو سمجھ جاتی ہے تو آپ یہاں لیں, نہیں آتی تو جہاں کا دل مانے وہاں آپ لیں, ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے کہ کافی آپ کو ڈیٹیل میں نے انفارمیشن دے دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے مستفید ہوں گے, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا
تو اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اور پاکستان کے لیے اسپیشلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، رسا گیروں سے محفوظ رکھے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایمانداری پیدا کریں اور ان لوگوں کو ووٹ نہ ڈالیں جو چور و چکے لٹیرے ہیں اپنی نوکریوں کے لیے، اپنی سڑکوں کے لیے، اپنے کنیکشنوں کے لیے کہ جی تو ہمیں یہ دے دو تو ووٹ لے لو، یہ دے دو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چوروں کو چن لینا یہ حماقت ہے۔ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ملک کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں اور ملک کے خزانہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور دین اسلام کے لیے جدوجہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت کی اشد ضرورت ہے۔ بہت عرصہ بیت گیا، 75 سال کم نہیں ہوتے، ہم نے تمام لوگوں کو آزما لیا ہے، چور لٹوروں کو سب کو آزما لیا ہے۔ آج کی ڈیٹ سے پیچھے ہر پارٹی کو آپ لوگوں نے آزما لیا ہے، کوئی بھی آپ کے لیے یا کسی نے آپ کے لیے سوچا ہے، کسی نے سوچا ہے، گمراہ کی ہے۔ ہر ایک کا نعرہ جو تھا وہ گمراہ کرنے والا تھا، آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھا، اور یہ گمراہی ہوئی ہے۔ اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک ہمیں گمراہی کیا گیا ہے۔ میں کسی پارٹی کا نام لے کر اس کو نشان زدہ گھوڑے کی طرح نمایاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سمجھدار ہیں اور آپ عقل سے کام لیں، دماغ سے کام لیں، اپنے آپ کو صرف ملک کے لیے، لیڈروں سے پیار نہ کریں، پارٹیوں سے پیار نہ کریں، ملک سے پیار کریں۔ بس ملک سے پیار کریں گے، اپنے آپ سے پیار کریں، ملک سے پیار کریں گے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ خود سے پیار نہیں کریں گے، ملک سے پیار نہیں کریں گے، جہاں رہتے ہیں جس پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ کا مطلب کہنے کا کوئی کام ہی نہ رہا۔ تو آپ کو نہ اس میں کوئی ایسا نہیں رہتا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نہ کریں، اس سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسانی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم واپسی کی طرف ہیں، تو اسی طرح میں پھر کبھی کسی موقع پر کوئی وزٹ ہوا تو آپ سے ضرور رابطہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔